ہراسگی روکنے کے لیے پنجاب حکومت کا نیا ایکٹ لانے کا فیصلہ، جرمانے اور جیل بھیجنے کی سزائیں شامل کی جائیں۔ ہراساں کرنے والے ٹیچرز کو کسی اسکول میں نوکری نہ دینے کی شک شامل، لڑکیوں کے اسکولوں میں صرف فیمیل ٹیچرز رکھنے کی شرط زیر غور۔ محنت مشقت کرنے والے بڑھاپے میں خوار بزرگ پینشنرز کے لیے پینشن کا حصول کڑا امتحان بن گیا۔ فیصل آباد اور صوبہ کے بینکوں میں سہولیات کا فقدان، چنیور پوسٹ آفس ناہی جھنگ کے بینکوں میں انتظامات، احمد پور سیال اور گوجرا میں بھی پینشنرز کو گرمی میں کھڑا کر دیا گیا۔ لوکل گورنمنٹ نے یوسیز اکٹھی کر کے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ تاندیا والا میں 9 یوسیز کا ایک فیلڈ آفس بنا دیا گیا۔ پیدائش اموات اور نکاح و تنسیق سرٹیفکیٹ کے حصول میں دشواری کا سامنا، ادھر فیلڈ آفس 37 میں سیکریٹری کی جگہ نائب قاصد جاوید نے کمانڈ سنبھال لیا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی اور الائڈ ہسپتال کا سیکیورٹی عملہ غیر تربیت یافتہ نکلا۔ واچ اینڈ واچ کمپنی کے 150 گارڈ کسی ایجنسی سے پاس نہیں۔ بھرتیاں سفارش پر ہوتی ہیں، گارڈ مریض اور لواحقین سے پیسے لیتے ہیں۔ خفیہ رپورٹ میں اہم انکشافات، ایم ایس ڈاکٹر خرم الطاف کا ناقص کارکردگی پر گارڈز کے خلاف ایکشن لینے کا دعویٰ۔ گزشتہ ماہ چنیوٹ میں 500 افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے، غیر معیاری کھانا بیمار ہونے کی وجہ بنی۔ محکمہ صحت کا بڑا انکشاف، متعلقہ افسران کی غیر سنجیدگی نے فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام، منافع خوروں کے رحم و کرم پر بچیانہ میں آٹے کی قلت، 20 کلو کا تھیلا 1050 روپے میں ملنے لگا۔ چنیوٹ میں محکمہ خوراک کی ناقص منصوبہ بندی سے گندم نایاب، بلیک میں ریٹ 2200 روپے من ہو گیا۔ فیصل آباد کے یوٹیلٹی اسٹورز بھی ریلیف نہ دے سکے، آٹا، گھی، تیل، چاول اور کئی دالوں کی قلت پیدا ہو گئی۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی، ٹوبا ٹیکسی کے بھٹا مزدور سڑکوں پر آ گئے، شہباز چوک پر احتجاج ریکارڈ کرایا، حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ گندم خریداری مرکز شورکوٹ کے اسٹوریج روم خستہ حال، عمارت کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ، گندم کے نقصان کا خطرہ، کام کرنے والے مزدور پریشان، عمارت کی تعمیر و مرمت کی دہائی۔ کاشتکار تحفظات کا شکار یا کوئی اور ڈر؟ شورکوٹ میں کپاس کی کاشت ہدف سے کم، ٹارگیٹ 14,000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ پر کاشت کی گئی۔ کپاس ذمہ دار اور ملک دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، زیادہ سے زیادہ کاشت کرے، محکمہ زراعت کا مشورہ۔ کرونا وائرس کے اثرات کا کاشتکاری پر بھی پڑنے لگے، بیج پر ملنے والی سبسڈی کو بریک لگ گئی، کسانوں کو گندم کے فی تھیلے پر 1200 روپے رعایت نہ مل سکی۔ رانا عمر فاروق نئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ٹوبا ٹیکسنگ تعینات، ڈی پی او وکال شعیب قریشی کو اے آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی گارڈ لگا دیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے 3 ڈی پی اوز میں 4 افسران کے تبادلے کیے۔ فیصل آباد کی جیلوں میں ہائی الرٹ، سینٹرل جیل اور ڈسٹرکٹ جیل کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ آئی جی جیل کا تمام سپرنٹینڈنٹس کو قیدیوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کا حکم، فیصلہ گجرات ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کی ہنگامہ آرائی کے بعد کیا گیا۔ واسا فیصل آباد کی مونسون تیاریاں، سیوریج لائنیں اور مین ہول صاف کر دیے گئے، مشینری چالو ہے، ایم ڈی واسا جبار انور کا بہتر سروسز کا عندیہ۔ جنگ میں انتظامات نہ ہو سکے، 4 ڈسپوزل ورکس کی موٹریں خراب، سیوریج کے بعد گلی محلے بارشی پانی میں ڈوبنے کا خدشہ۔ فیصل آباد کی علامہ اقبال کالونی میں سیوریج مسائل برکت پورہ دستگیر کالونی کی گلیاں گندے پانی میں ڈوب گئی، مکین جنازے بھی سیوریج کے پانی سے گزارنے پر مجبور، شہری واسا کے خلاف سراپا احتجاج، علامتی جنازہ پڑھا دیا۔ چنیوٹ کے محلہ شورا پیپلی بنیادی سہولیات سے محروم، گلیوں بازاروں میں سیوریج کا پانی اور گندگی کے ڈھیر، دکانیں مکانات ناہی مساجد محفوظ، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، اہل علاقہ کی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔
مونسون کی بارشوں میں ڈینگی کی افزائش کا خطرہ، چک جھمرا انتظامیہ نے سرویلنس ٹیموں کو الرٹ کر دیا۔ اسکولوں اور فیکٹریوں کی مسلسل سرویلنس کی جائے، اسسٹنٹ کمشنر امتیاز نے کی افسران کو تصویری ثبوت فراہم کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ٹوبہ ٹیکسنگ تنویر مرتضیٰ کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس، ضلع بھر میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے انتظامات پر بریفنگ لی، افسران کو سرویلنس تیز کرنے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد میں ضلع بھر کے بھٹے ماحول تباہ کرنے لگے، صرف 69 بھٹے ہی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہوئے۔ محکمہ ماحولیات کی دی گئی 30 جون کی ڈیڈ لائن گزر گئی، 400 سے زائد بھٹے پرانی ٹیکنالوجی پر فضا کو زہر آلود کرنے میں مصروف۔ لالیاں شہر میں مٹی کی ٹرالیاں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے لگیں، ترپال اور پشتے کے بغیر ہی ٹرالیاں شہر میں رواں دواں، گرد و غبار سے سانس لینے کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، شہری پریشان، تحصیل انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ پیر محل ہاؤسنگ کالونی کے پارک کا حال بے حال، گھاس اور درختوں کی کٹائی نہ ہوئی، اسٹریٹ لائٹس بھی خراب، جرائم پیشہ افراد اور نشیوں کے پارک میں ڈیرے، اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ امین پور بنگلہ میں شہریوں نے اپنا انوکھا احتجاج ریکارڈ کرایا، ٹوٹی پھوٹی روڈ کی چوتھی سالگرہ منائی، سڑک پر کیک کاٹا، مظاہرین نے عوامی نمائندوں کو وعدے یاد کرائے، تعمیر و مرمت کی اپیل۔ فیصل آباد ریلویز کی کچی آبادی میں دکانیں سربہ مہر ہونے پر تاجر نالاں، ایسی کارروائیوں سے چھوٹے تاجر کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، کچی آبادی فیڈریشن کے تحفظات، اعلان کردہ کچی آبادی میں آپریشن قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اربوں روپے ریونیو اکٹھا کرنے والے محکمہ ایکسائز کی اپنی حالت پتلی، فیصل آباد میں شہریوں کو ایگزیکٹری لیول سہولیات دینے کے دعوے ہی رہ گئے، کرائے کی عمارت میں قائم دفتر فنڈز نہ ہونے کے باعث 1 سال سے بند۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں ڈپٹی ڈی اوز ایجوکیشن کے تبادلے، سابق ڈپٹی ڈی او فیمیل جڑاموالا سریا شریف کو ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن صدر لگا دیا گیا، ڈپٹی ڈی او صدر ہینا ریاض کو اسکولز ایجوکیشن لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ محکمہ اپاچی شورکوٹ کے سب انجینئر رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، سرکل آفیسر آصف شیرازی کی نگرانی میں اینٹی کرپشن نے چھاپہ مارا، ایس ای محمد ندیم کے خلاف مقدمہ درج، ماتحت سے 20,000 رشوت لی۔ تاندیوں والا انتظامیہ اور محکمہ صحت کا عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، شہر میں ریاض ڈینٹل اور گڑھ فتح شاہ میں شمس کلینک سیل، مریضوں کو غیر قانونی طور پر ڈرپس لگائی گئی۔ جمرہ پولیس اسٹیشن کے حق میں گزشتہ روز فائرنگ کا معاملہ، مخالفین کی گولی کا شکار بننے والے عثمان کی حالت تشویشناک، لواحقین کا مقدمہ درج نہ ہونے کا شکوہ، پولیس حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ دلہنیا بہانے آیا دولہا، ساری جمع پونجی گوا بیٹھا، سائیاں والا میں بارات لوٹ گئی، ڈاکو 20 تولے زیورات اور 10 لاکھ روپے لے اڑے۔ پولیس افسران کی دفاتر میں بھی چور ڈاکو سے غیر محفوظ، ایس پی جڑاموالا آفس کے باہر شہری کی موٹر سائیکل چوری، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سٹی سرکل جنگ پولیس نے 4 منشیات فروش دھر لیے، ملزمان سے بھاری مقدار میں شراب اور چرس برآمد، کوتوالی اور صدر پولیس نے کارروائی میں حصہ لیا۔ فیصل آباد پولیس میں سب انسپیکٹر سے 65 اہلکاروں کے تبادلے، امتیاز احمد انچارج انویسٹیگیشن مدینہ ٹاؤن، ناصر عباس پیپلز کالونی تعینات، کیسر عباس کو تھانہ بٹالہ کالونی، سید انور کو انچارج چوکی سدھو پورہ لگا دیا گیا۔ جون میں چنیوٹ سے 170 اشتہاریوں میں 346 ملزمان گرفتار، ڈی پی او سید حسنین حیدر کو پولیس افسران کی بریفنگ، اجلاس میں جرائم، زیر تفتیش مقدمات اور دیگر اہم معاملات زیر بحث آئے۔ سول
ہسپتال سمندری میں پارکنگ اور کینٹین کا ٹھیکہ ختم، مالی سال ختم ہونے پر نئے ٹھیکے کے لیے اشتہار دے دیا گیا۔ ایم ایس آصف صدیق شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ تاندیہ والا کے تحصیل ہسپتال میں صفائی کا مسئلہ ہوگا حل، سینیٹری ورکرز کی تعداد 7 سے 37 کر دی گئی، نجی کمپنی کو ہسپتال کی صفائی کا کانٹریکٹ دے دیا گیا۔ کورونا کے پیش نظر سرکس میلے بند، روزگار بند، 8 فٹ لمبا 15 کلو وزنی سانپ بچیانہ کے شاہد کی آخری امید، گلی بازاروں میں سانپ کا کرتب دکھانے لگا، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا، حکومت مدد کرے، فنکار کی دہائی۔ لاک ڈاؤن میں کھیلوں کی سرگرمیاں معطل، فیصل آباد کبڈی فیڈریشن نے ٹیکنیکل سٹاف کے لیے مصروفیت تلاش کر لی، آفیشلز کو 2 روزہ ریفریشر کورس کرایا جائے گا، 10 اور 11 جولائی کو چیمبر آف کامرس میں انعقاد ہوگا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے کنٹرولر امتحانات اور چیئرمین شعبہ جنگلات ڈاکٹر طاہر صدیقی ریٹائرڈ ہو گئے، وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف اور رجسٹرار عمر سعید قادری نے خدمات کو سراہا، پھولوں کے ہار پہنا کر رخصت کیا۔ ضرورت مند افراد کے مفت علاج کے لیے ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر کونسل کا احسن اقدام، فیصل آباد میں فری میڈیکل کیمپ لگایا، مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا، ادویات بھی فراہم کی گئی۔ اور ضلع انتظامیہ فیصل آباد کے ایڈمن آفیسر ریاض حسین انجم کی والدہ کی رسم کل، سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات میں تاجی برادری کی شرکت، مرحومہ کے درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔